اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ ملک کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور، سوات، ہنگو، شمالی وزیرستان، چترال، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 اور گہرائی 199 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش ریجن تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال تقریباً نارمل ہو چکی ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل کا عمل درست انداز میں جاری ہے۔ مذاکرات ویکینڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ فینکس میں کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ نیٹو کی جانب سے کال موصول ہوئی، مگر ہمیں اب نیٹو کی بالکل بھی مدد درکار نہیں۔ ہمیں نیٹو کی نہیں، نیٹو کو ہماری ضرورت ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی تعریف، کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار ہیں، انہوں نے مدد کی، ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ Most of the points are already negotiated and agreed to. You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you understand, they will never have a nuclear weapon. I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. 2 fantastic people for helping. They really are terrific people. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کے سوشل میڈیا پر بیان کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لکھا کہ پاکستانی عوام، فیلڈ مارشل اور میری طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ جناب صدر، آپ کے مہربان اور شاندار الفاظ کی قدر کرتا ہوں۔ ایران نے آبنہ ہرمز کو کمرشل جہازوں کے لیے مشروط طور پر کھول دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز میں نیا آرڈر نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایرانی بحریہ کے اعلیٰ ترین کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ نے امریکہ اور اسرائیل کے طیارہ بردار جہازوں اور میرین فورسز کو عمان کے سمندری حصے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب بحریہ کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز میں تمام تر بحری نقل و حمل کے لیے نئے ضوابط نافذ کیے گئے ہیں، جن کے تحت تمام کمرشل جہاز ایران کے متعین کردہ راستوں اور پاسداران انقلاب بحریہ کی اجازت سے گزر سکیں گے۔ یہ عمل ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق سمجھوتے اور لبنان میں جنگ بندی پر عمل کے نتیجے میں کیا جا رہا ہے، جبکہ اسٹریٹجک چیک پوائنٹ سے فوجی گزرگاہوں جہازوں کے گزرنے پر پابندی سختی سے برقرار ہے۔ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی اور اسرائیلی بحری فوج نے دھوکہ اور خفیہ طور پر آبنہ ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ یہ سمجھ لیا تھا کہ ایرانی فوج اس کا پتہ نہیں لگا سکے گی، مگر انہیں اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کی بحریہ ناکہ بندی سے متعلق صدر ٹرمپ کے دعوے پر رد عمل میں ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ کوئی بھی ٹرمپ کی اس بات پر کان نہیں دھرتا، یہ محض الفاظ ہیں۔ ٹرمپ نے اگر بحری ناکہ بندی کی بھی ہو تو اپنے دوستوں کی، نہ کہ ایران کی، اور یہ اقدام مجرمانہ، ڈاکہ اور قذاقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ لبنانی جنگ بندی کے نتیجے میں تمام کمرشل جہازوں کے لیے آبنہ ہرمز جنگ بندی کے دورانیے تک مکمل مگر مخصوص راستوں سے کھول دی گئی ہے۔ امریکی صدر نے آبنہ ہرمز کھولنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا ہے کہ ایران نے آبنہ ہرمز مکمل کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اس کے لیے ایران کا شکریہ۔ اس موقع پر امریکی صدر نے آبنہ ہرمز کے لیے آبنہ ایران کے الفاظ استعمال کیے۔ امریکی صدر نے آبنہ ہرمز کھلنے کے باوجود ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے، کاروبار اور آمد و رفت کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ 100%
100% مکمل نہیں ہو جاتا بحری ناکہ بندی پوری طرح برقرار رہے گی. یہ عمل تیزی سے مکمل ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے ہو چکے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کا افزودہ یورینیم بھی حاصل کرے گا اور اس کے لیے ایران کو کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی. امریکی صدر نے کہا کہ یہ معاہدہ لبنان سے متعلق نہیں. امریکہ لبنان کے ساتھ الگ سے کام کرے گا اور حزب اللہ کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرے گا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسرائیل اب لبنان پر مزید بمباری نہیں کرے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کھلنے کے اعلان کے بعد خلیجی ممالک سے تشکر کا اظہار بھی کیا. ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہادری اور مدد کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ آج کا دن دنیا بھر کے لیے شاندار دن ہے. آگے بڑھتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین کے صدر بہت خوش ہیں کہ آبنہ ہرمز کھلی ہے یا کھل رہی ہے. ہماری چین کے ساتھ ملاقات بہت خاص اور ممکنہ طور پر تاریخی ہوگی. میں صدر شی سے ملنے کا منتظر ہوں. بہت کچھ تکمیل پائے گا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے ہیں اور 7 جھوٹے ہیں. محمد باقر قالباف نے کہا کہ ایسے دعووں سے امریکہ کو فاتح نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی ان سے مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے. امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنہ ہرمز کھلی نہیں رہے گی. آبنہ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص راستوں سے ہوگا اور اس کے لیے ایران کی اجازت لازم ہوگی. یہ بھی کہ آبنہ ہرمز کھلی ہو یا بند ہو، اس سے متعلق جو بھی ضوابط ہوں وہ فیلڈ کی صورتحال سے طے ہوں گے. سوشل میڈیا سے نہیں. میڈیا جنگ اور عوامی رائے کو انجینئر کرنا جنگ کا اہم حصہ ہوتا ہے، مگر ایرانی عوام ان حربوں سے متاثر نہیں ہوتی. مذاکرات سے متعلق اگر حقیقی اور درست خبر جاننا ہو تو ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا انٹرویو دیکھا جائے. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ $20 ارب کے بدلے یورینیم معاہدے پر غور کر رہا ہے. امریکی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو متوقع ہے. امریکہ ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 3 صفحات پر مشتمل معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں. تجویز ہے کہ امریکہ ایران کے $20 ارب کے منجمد اثاثے جاری رکھے گا. اثاثے جاری کرنے کے بدلے میں ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تر کرے گا. ابتدائی مرحلے میں امریکہ خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے $6 ارب جاری کرنے کو تیار تھا. ایران نے $27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا جو امریکہ نے مسترد کر دیا. امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے جو ایران نے مسترد کر دیا. ایران نے ملک کے اندر ہی یورینیم کم افزودہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. ایران کو طبی مقاصد کے لیے نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر رکھنے کی اجازت ہوگی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا. ایران کی وزارت خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا جس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی بھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانس شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے. ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. لبنان میں سیز فائر کے بعد آبنہ ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوشائند ہے. And still working in the background that we should bridge the gap of certain couple of things which are pending. And one of major issue was also Lebanon. Lebanon, we have good news that there is a ceasefire. And the latest good news which we got in Antalya this morning, we had some sense last night that Iran has announced, unconditional free flow of, ships across Hormuz in and out. Pakistan has been trying very hard, and we are very hopeful that the rest of the process, as I said, that there's only a couple of areas which need to be, agreed upon by both parties.
ایران کے دارالحکومت تہران میں ہزاروں افراد نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی حسینی خامنہئی کے حق میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے انقلاب کے حق میں نعرے لگائے۔ انقلاب اسکوائر پر کیے گئے اس مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک اور مارچ خواتین نے بھی کیا جو اپنے بچوں کو پرام میں لیے ہوئے مارچ کرتی رہیں۔ خواتین نے آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں لاکھوں افراد نے ایران، لبنان، عراق اور فلسطین کے عوام کے حق میں ریلی نکالی اور لبنان میں جنگ بندی کا جشن منایا۔ شرکاء نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد وزیر اعظم نے آج سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 80 روپے 61 پیسے برقرار۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح صفر کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلدی ممکن ہوا عوام تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ قطر سے LNG کے 4 کارگو اگلے 5 دن میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ گیس آئے گی لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اویس لغاری نے دعویٰ کیا کہ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ حکومت کو پتا تھا، اس لیے 4000 میگا واٹ کی DC کی ہم نے ٹرانسمیشن لائن آل دی وے لگائی، کتنے ارب ڈالر کی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اور بھی لائنز ایک رحیم یار خان مٹیاری تک ہم نے لگائی۔ اسی کی وجہ سے یہ ساؤتھ کی بجلی ہے جو کئی ہزار میگا واٹ آج نارتھ کے اندر ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے۔ صرف اس وقت جو ساؤتھ کے اندر جتنے بھی نیوکلیئر کول اور سارے پلانٹس ہیں ان میں سے 2500 میگا واٹ ہے 2400 جو اس وقت نہیں ٹرانسپورٹ ہو سک رہی۔ اس میں سے 1500 میگا واٹ کا ہم نے اسٹیٹ کام کا ایک پروجیکٹ آلریڈی شروع کر چکے ہیں اور وہ اگلے سال کے اندر پورا بھی الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ہمیں کل ہی اطلاع ملی تھی کہ 4 کارگوز قطر کے آر ریڈی ٹو بی ڈسپیچ ٹو پاکستان۔ آج اسٹریٹ آف ہرمز کھل گیا۔ ہم نے آج پیٹرولیم منسٹری کو کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر ان کو ڈسپیچ کرائیں، وہ 5 دن میں ادھر پہنچ جائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ تو آج بھی تقریباً ان 24 گھنٹوں میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں۔ جیسی گیس ہماری ہٹ کرتی ہے لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم، جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا۔ ضلع ہنگو میں بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے جس کے باعث گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز اسار الحق قاسمی۔ جی بالکل، ضلع ہنگو میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت میں ہنگو مین بازار میں موجود ہوں۔ ہنگو سٹی میں تقریباً 12 گھنٹوں سے لے کر 14 گھنٹے اور دیہاتی علاقوں میں 16 گھنٹے سے لے کر 20 گھنٹوں تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ گیس کے دوران جو ہے وہ بھی 13 گھنٹوں سے تجاوز کر گئی ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو لوڈ شیڈنگ شروع ہوا ہے، وہ تو بہت ظلم ہے، ہنگو عوام کے ساتھ بہت ظلم ہے۔ خدا کی قسم میرے بچے کل صبح ناشتے کے بغیر اسکول کیا تھا کیونکہ اتنا صبح بھی گیس نہیں ہوتا ہے، شام کو بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی آدھا گھنٹہ آتا ہے، باقی گیس ہوتا نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ بجلی کا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے۔ سٹی ایریا میں 12 سے 14 گھنٹے ہے، دیہاتوں میں تو بالکل یعنی 24 گھنٹوں میں سمجھو کہ 3-4 گھنٹے آتے ہیں، تو لہٰذا اس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی وہ پرانا جو ٹین ٹیبل ہے اس پہ لایا جائے۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ گرمی کا موسم شروع ہوتی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے کے بجائے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کی جائے۔ جی ملتان میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانی 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز جودت ندیم۔ جی ملتان میں بھی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملتان میں شہری علاقوں میں 6 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ 3-3 گھنٹے جب لگاتار لائٹ جاتی ہے، پانی کا پرابلم ہوتا ہے، گھر میں اور معاملات کرنے ہوتے ہیں اور دکانوں پہ جو ان سے نا بزنس بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ لائٹ 2.25 گھنٹے کی بجائے 7-7 8-8 گھنٹے ڈیلی روٹین پر جا رہی ہے، تو کوئی ٹائمنگ وغیرہ نہیں ہے، کاروباری نظام بالکل درہم برہم ہو گیا ہے۔ اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی ہے نا لوڈ شیڈنگ کی کہ بھئی دن میں 7-8 گھنٹے
ब्लैक आउट रहना घर में बहुत मायने रखता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग होना शुरू हुई, उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात जो है वो उनकी बढ़ चुकी हैं। वफाकी वज़ीर बराए पावर थे, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि 2 घंटे, सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे तक जो है लोड शेडिंग होगी, लेकिन ऐसा मुल्तान में कहीं भी नहीं देखा जा रहा है कि 2 घंटे या सवा 2 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जबकि इससे ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग रिकॉर्ड की जा रही है। तकरीबन 8 घंटे तक मुल्तान में लोड शेडिंग हो रही है। जी, अस्तौर में गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी। जी, ज़िला अस्तौर में गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि बालाई इलाकों समेत पहाड़ों के ऊपर भी हल्की बर्फबारी का जो आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त काश्तकारी का जो सीज़न था वो पहले से ही ताख़ीर का शिकार था। महकमा ज़राअत की वजह से जो बीज यहाँ पे मिलते थे, सब्सिडी की जो बीज हैं मियारी, वो भी अभी तक नहीं मिले थे। अब हालिया मुसलसल होने वाली बारिशों की वजह से मज़ीद यहाँ पे जो काश्तकारी का जो अमल है वो मुतासिर हो चुका है। दूसरी तरफ बलाई इलाकों में भी इस वक्त होने वाली जो बारिश और सर्दी की वजह से लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। जनाजा उठा, कब्र खुदी, दुआएं हुई और कहानी ख़त्म समझी गई, मगर 17 दिन बाद मलबे तले से एक आवाज़ आई, मैं अभी ज़िंदा हूँ और सब कुछ बदल गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत से जुड़ी एक ऐसी दास्तान है जिसने 2 घरानों की दुनिया ही बदल दी। 17 दिन तक मार्बल की कान में ज़िंदा रहने वाले अब्दुल वहाब पर देखिए इरफानुल्लाह जान की ये रिपोर्ट। 17 दिन अंधेरा, भूख, प्यास और मौत का मुसलसल खतरा, मगर एक बाहिम्मत मजदूर ने हार नहीं मानी। ये कहानी है अब्दुल वहाब की, जिसने मलबे के नीचे भी जीना नहीं छोड़ा। मर्दान में 31 मार्च को पहाड़ी तोदा गिरा, कई मजदूर मिट्टी और भारी पत्थरों तले दब गए, लेकिन अब्दुल वहाब का जिंदा रहना किसी मुआजिज़े से कम नहीं। ولس ورځې پس چې کوم دی به زه راووتم او مخصوصات ما څه تېره خو بس یو الله یو زه او لکه زما دل او دماغ بیخي په سکون کې ولګ، مطلب ما دا نه و چې نه ته به مړ شي. الحمدلله زما ایمان مضبوط و او الله پاک راویست. خطر راته داسې ولګېده چې ما ته لږه رڼا محسوس شوه، لږه یو ځای کې رڼا ښکاره شوه. ما په هغې پسې کوشش کوم زه هغه رڼا ته راورسېدم. بس دغه ځای خو وړوکی ځای و، داسې ځای چې لکه د غار غاړه و، ما ته الله پاک کاڼې دغه شان ته ودرولې دومره و چې زه بس پکې داسې راتلمه اور ماں پکے بس صرف بس اشارہ بانی منز کو بس۔ عبد الوہاب کے گھر پہنچنے پر علاقہ مکینوں کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ عبد الوہاب پر پھول نچھاور کیے گئے، گلے لگایا گیا۔ عبد الوہاب کے گھر میں آج ماتم نہیں، خوشی ہے، آنسو ہیں مگر مسکراہٹ کے ساتھ۔ اہل خانہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کیونکہ جسے کھو چکے تھے وہ واپس آ گیا۔ ہمارا اپنا ادھر ماموزاد تھا، اس کو فون آ گیا اور اس نے یہ بتایا کہ بس عبد الوہاب زندہ سلامت ہے، غار سے نکلا ہے۔ پھر بھی ہم نہیں مانتے یار کہ نہیں آیا ہے۔ پھر بس تقریباً 5-6 منٹ بعد اس کی ویڈیو آئی اور ہم نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھ لیا۔ وہ خوشی تو اتنی ہوئی تھی، بس عید نہیں تھی لیکن عید سے زیادہ خوشی تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق یہ ایک انتہائی مشکل اور طویل آپریشن تھا، جہاں ہر گزرتا لمحہ امید کو کمزور کر رہا تھا۔ لاپتہ شخص ہیبر نامی شخص کے لیے 17 روز تک آپریشن جاری تھا، لیکن معجزانہ طور پر جب زندہ سلامت ایک شخص کو نکالا گیا تو قریبی رشتہ داروں کے مطابق اس کی شناخت عبد الوہاب کے نام سے ہوئی۔ مگر یہ کہانی صرف خوشی کی نہیں، اسی ملبے تلے ایک اور گھر کی امیدیں بھی دفن ہو گئیں۔ جس شخص کی تلاش جاری تھی وہ دراصل خیبر تھا۔ اس کے گھر والے اپنے پیارے کے انتظار میں تھے، مگر ملبے سے عبد الوہاب نکلا اور یہ انکشاف ہوا کہ جس مسخ شدہ لاش کی تدفین ہو چکی وہ خیبر کی تھی۔ یہ واقعہ ایک طرف زندگی کی جیت ہے تو دوسری طرف ایک دردناک جدائی۔ جہاں ایک گھر میں خوشی لوٹی وہیں دوسرے گھر میں غم نے ڈیرا ڈال لیا، اور یہ سوالات چھوڑ دیے ہیں کہ کانکنی جیسے خطرناک کام میں حفاظتی اقدامات، بر وقت ریسکیو اور درست شناخت کتنی ضروری ہے، کیونکہ یہاں ہر سانس قیمتی ہے۔ ساتھ رپورٹر اشرف خان کے ساتھ عرفان اللہ جان، جیو نیوز، محمد۔
ضلع مومند کی تحصیل پنڈیالی میں 16 دن تک اپنے پیارے کی موت کا سوگ منانے والا خاندان اپنے پیارے کے اچانک زندہ ہونے کی اطلاع ملنے پر جشن منا رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں تحصیل پنڈیالی کے علاقے احمد کور سے عرفان اللہ جان. جی 16 دن قبل اپنے پیارے کی موت کا سوگ منانے والے آج ان کی زندہ ہونے کا جشن منا رہے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں ضلع مومند کی تحصیل پنڈیالی کے علاقہ احمدی کور میں، جس کا رہائشی مزدور عبدالوہاب مردان میں ماربل کی کان میں کام کر رہا تھا، اور 31 مارچ کی شام ان کے خاندان والوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عبدالوہاب ماربل کی کام میں دب جانے کے باعث جان بحق ہوا ہے. اگلے روز ان کی خاندان والوں کو ایک لاش حوالے کی جاتی ہے جس کا چہرہ بری طرح مسح ہو گیا تھا، جس کی باقاعدہ طور پر تدفین کی جاتی ہے. مگر گزشتہ روز جب ایک لاپتہ مزدور کی تلاش کے لیے جاری آپریشن میں عبدالوہاب کے زندہ ہونے کی اطلاع ملی تو 16 دن کی ماتم اچانک خوشی میں تبدیل ہو گئی، اور عبدالوہاب کے زندہ ہونے کی خبر نہ صرف ان کے خاندان والے کو بلکہ پورے علاقے میں کسی معجزے اور خوشی سے کم نہیں. اور علاقے کے لوگ عبدالوہاب کے زندہ ہونے کی خوشی میں خاندان والوں کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں، اور پورے علاقے میں ایک عید کا سما ہے. اور ابھی یہ خبر آپ کو دیں گے، بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے. جے نیوز کے نمائندے سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل بتائے گا اسکواڈ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی آئندہ ماہ پاکستان نے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش کا ٹور کرنا ہے، اور یہ دونوں ٹیسٹ میچز آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں جو 8 مئی کو اور 16 مئی سے کھیلے جائیں گے بنگلہ دیش میں. اس کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کی قیادت جو ہے وہ جاری رکھیں گے، جبکہ 4 نئے کھلاڑیوں کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. قومی اسکواڈ 27 اپریل کو کراچی میں اسمبل ہوگا، کیمپ جوائن کرے گا، اور اس کے بعد 2 مئی کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش سے روانگی شیڈول ہے. اور جو پی ایس ایل میں کھلاڑی کھیل رہے ہیں وہ جوں فارغ ہوتے جائیں گے وہ اسکواڈ کو جاری شامل ہوتے جائیں گے. سابق ٹیسٹ کپتان سرفراز احمد بنگلہ دیش کے ٹور کے لیے ہیڈ کوچ مقرر کیے گئے ہیں ریڈ بال پاکستان کی ٹیم کے، جبکہ ان کے ساتھ سپورٹ سٹاف میں اسد شفیق اور عمر گل جو ہیں وہ بیٹنگ اور بالنگ کوچ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. جو ٹیسٹ اسکواڈ کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے، اس میں کپتان شان مسعود، عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد رضوان، محمد غازی غوری، یہ وکٹ کیپر نوجوان وکٹ کیپر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ نعمان علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شاہین شاہ آفریدی بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے سہیل عمران.